السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک اللہم عجل ولیک الفرج۔ ایک اور دن، ایک نئی تر و تازگی، محبت اہلبیت علیہم السلام کے ساتھ کربلاء معلیٰ کی معطر و پاکیزہ فضا کے اندر آئیے کربلاء معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے۔ اپنے دلوں کی حسرتوں، چاہتوں، امیدوں، ضرورتوں اور دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے آئیے مولا کی طرف رخ کر لیجئے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہم السلام کرنے کی نیت سے آئیے اجر رسالت، سلام اور عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن قائد الغر المحجلین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلاء معلیٰ کی پاک دھرتی پر آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ 30 جنوری ہے آج، 16 جمادی الثانی ہے، ہفتے کا دن ہے، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ رسول العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی گرامی قدر سے منسوب ہے، اور خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے مرحمت فرمایا۔ وہ ناظرین جو روزانہ میرے پروگرام یہ کربلاء کو دیکھتے ہیں، ان سب کی خدمت میں سلام اور شکریہ عرض ہے کہ وہ روزانہ میرے پروگرام کو دیکھنے کے لیے اپنے گھروں میں اور محبت بھرے ماحول میں وقت نکالتے ہیں کہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے اپنے وقت کو گراں مایا اور بہت ہی قیمتی بنا لیا جائے، اور آخرت کے لیے توشہ بنا لیا جائے، تاکہ اہل بیت علیہم السلام کے حضور پہنچنے کے لیے وسیلے حاصل ہوتے رہیں۔ آج میرے پروگرام کی قسط نمبر 455 کو آپ کے ساتھ مل کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خواں سید منتظر مہدی نقوی صاحب ملتان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، مولا کا کرم ہے یا علی مدد؟ اللہ کی مدد، مزاج گرامی کرم ہے، مولا کا احسان ہے۔ بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری مجلس کو منورتر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولا ناداہم اجمعین۔ گزارہ کی شان میں منقبت ہے، میں اس سے میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ بات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بطول بار امام کوئی کار بطول بار امام کوئی کار ہے کسی کی دامن میں بطول بار امام کوئی کار ہے رسول زمین پہ خدا بطول بار طواف کرتے ہیں کے گھر کا ملائک طواف کرتے ہیں عبادت ہی پر حیات پائی عبادت میں یہی پر حیات ہے بطول بار اس چراغ سے پارا چراغ
بز میں کس جگہ وہ جس چلا بز میں جا بطول بارا وفارے دین کا منشور وفائے دین کا منشور علی سے محمد سے بے وفائی علی سے محمد سے بے وفائی طول بارا اماموں کی دعائی ہے پیش خدمت کبھی خدا علی اگر ہے محب سبھی کو دعویش علی اگر ہے محب تو کن بھروں میں کس بات پر لڑا واہ 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 کس بات پر لڑا مدری وفا کی یہ شاعر پہلے کوئی فاضلی صاحب کا نام تھا علی کیا ہے حدیث کو علی کیا ہے حدیث کو کوئی چپ ہو دلے بولتی ہے علی کیا ہے حدیث شیر پہ شیخ خدمت ہے بسم اللہ عنایت دکھتا ہوں علی کا بس جب لکھتا ہوں علی بولتی ہے علی کیا ہے حدیث علی سے کو اتنی محبت علی کو اتنی محبت
مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری آواز میں بہت پیارا کلام آپ نے پیش کیا، مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہم السلام جاری و ساری رہے۔ آپ نے وقت نکالا، یقیناً آپ نے اپنے وقت کو گراں مایا اور گراں قدر بنا لیا۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، اہل بیت علیہم السلام آپ پر رحمتیں برکت نازل فرمائیں۔ جلد کربلاء معلیٰ پہنچ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ذکر ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان سید منتظر مہدی نقوی صاحب ملتان پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہم السلام اور مودت اہل بیت علیہم السلام جاری و ساری رہے۔ کافی سارے دوستان ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، جن میں سے شاکر حسین خاص خیلی صاحب نے رانی پور سندھ سے کہا کہ ان کے بھائی وقار صاحب مریض ہیں، ان کے لیے دعا کی جائے۔ خداوند متعال انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور انہوں نے اپنی والدہ مرحومہ کے لیے بھی دعا کے لیے کہا۔ امام حسین علیہ السلام انہیں اپنی شفا سے بہرہ مند فرمائیں۔ اور جناب زہیب حسن صاحب نے کہا کہ رضوانہ زیدی بنت سید رضی حسین صاحبہ وینٹیلیٹر پر ہیں کرونا کی بیماری کی وجہ سے۔ سب خلوص دعا سے ہم مل کر دعا کریں، خداوند متعال انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے اور صحت کاملہ کے ساتھ اپنے گھر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک مظاہر حسین صاحب کے چچا کا انتقال ہو گیا، انہوں نے دعا کے لیے کہا، خداوند متعال ان کی مغفرت فرمائے، منازل قبر ان کے لیے آسان فرمائے، اہل بیت علیہم السلام کی شفا سے بہرہ مند فرمائے۔ اور عامر علی صاحب نے کہا کہ اون رضا صاحب کی صحت کے لیے دعا کیجئے گا۔ ہم سب مل کر دعا گو ہیں کہ خداوند متعال اون رضا صاحب کو امام حسین علیہ السلام کا صدقہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور جناب فیروز خان صاحب نے ہم سے کہا کہ غیور عباس صاحب نے کہا بلوچستان سے کہ جو کہ فیروز ویلیج تحصیل مصطفیٰ محمد ضلع جعفر آباد سے ہیں، کہنے لگے کہ میرا امتحان ہے کلچرل یونیورسٹی کوئٹہ میں، تو دعا کیجئے گا خداوند متعال مجھے امتحان میں کامیاب فرمائے۔ 10 فروری کو ان کا امتحان ہے، دعا کریں خداوند متعال ہم سب کے دینی دنیاوی امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے، خصوصاً جناب غیور عباس صاحب کو اہل بیت علیہم السلام کا صدقہ اپنے امتحان میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ اور مجاہد علی شاعر اہل بیت علیہم السلام مجاہد علی ظفر صاحب کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا تھا، جو کہ حیدرآباد دکن سے ہیں، انہوں نے دعا کی استدعا کی، خداوند متعال آپ کو صبر جمیل عطا فرمائیں اور آپ کی بہن کو اہل بیت علیہم السلام کا صدقہ مغفرت نصیب فرمائیں اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی غلامی نصیب فرمائیں اور منازل قبر ان کے لیے آسان ہو۔ خداوند متعال آپ پر بھی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ کافی سارے دوستان جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، میں وقتاً فوقتاً ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، لیکن کبھی کبھار نام رہ جاتے ہیں، تو آپ سب سے استدعا ہے کہ وہ دوستان جن کے نام رہ گئے، جنہوں نے ہمیں دعائیں ذمہ لگائیں، خداوند متعال ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان نجف علی صاحب رانی پور سندھ پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علیہ السلام مدد۔ کربلاء معلیٰ کی پاک سرزمین پر آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا اہل بیت علیہم السلام کے ذکر سے ہماری مجلس کو منور تر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں سلام پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی
شاید نیٹ ویک ہے آپ کے یہاں، اس وجہ سے آواز کٹ گئی ہے. خداوند متعال توفیق دے. اصحاب الحسین ہوئی عطا میرے مولا، مجھے کربلا بلا میرے مولا، حسین یار عطا میرے مولا. سیاہ کار میں گنہگار ہوں میں، سیاہ کار ہوں میں، گنہگار ہوں میں، زیارت تیری طلبگار ہوں میں، مجھے مانگنا تو سے ہی مولا، جیسے ہل کی بخشی خطا میرے مولا. اور شاید بش کر رہا ہوں. بسم اللہ. ہے تر پہ کہاں پر میرے شاہ کے بیٹے، بلا میرے مولا میری آنکھ دیکھے، جہاں خوں میں کل تجھ کو بیٹی نے دیکھا، مجھے بھی جگہ دکھا میرے مولا. یہ حسین سلامی کرے گا، تیرے در پہ مولا غلامی کرے گا. در پہ آئے
مجھے موت مولا ہو پوری یہ میری دعا میں مولا. کچھ اور پڑھنا چاہیں گے؟ جی کلام. فقط ایک عرض ہے کہ مائک کو ذرا اپنے چہرہ مبارک کے قریب رکھیے، اس سے آواز ذرا مزید کلیئر ہو جائے گی. اگر ہینڈ فری ہے تو ہینڈ فری کے مائک کو تھوڑا قریب کر لیجئے، زیادہ بھی نہیں تاکہ ہوا کی آواز آئے. جی بسم اللہ کیجئے. صلوات پڑھ دیجیے گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک کلام اپنے البم کا سال پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. زندہ رہے یہ کرب و بلا، واہ. زندہ رہے یہ کرب و بلا، ہے یہ سب کی دعا کرب و بلا. عرش والوں نے سر کو جھکایا یہاں، اس زمیں کا طلبکار ہے آسماں، اس کے دامن سے لپٹے ہیں دونوں جہاں. کربلا نے ہی کعبے کو رکھا جوان، دین کا آسرا کرب و بلا، بیعتوں کی فنا کرب و بلا. اور دوسرا پیش کروں. کربلا حق پرستی کا اظہار ہے، یہ زمیں ہر زمیں کی عالم دار ہے. کربلا حق پرستی کا اظہار ہے، یہ زمیں ہر زمیں کی عالم دار ہے. خون شبیر کی اس میں محکار ہے، جس کے روزے کی جنت بھی گواری ہے. بندگی کی بقا کرب و بلا، انبیاء کا کرب و بلا. ایک پیاسے نے یہ معجزہ کر دیا، کھاکے کو جسے شفا گیا، سارے قاتل ہے حیران کیا کر دیا. شہن اسلام کا قد بڑا کر دیا، حسرت کبریا آیتوں کی صدا کرب و بلا. اور اس کا چوتھا انترا پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ.
ہر زمانے کربلا کا سر، کربلا سے ملا زندگی کا ہنر، جب نجف سے کیا کربلا کی سفر، یوں لگا گیا ہوں میں معراج پر، ہر طرف شور تھا دل یہ کہتا چلا کربلا، اور اس کا آخری انترا پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ یہ زمین وہ زمین جس کے صدقے میں آدم بنے محترم، یہ زمین وہ زمین ہے خدا کی قسم، جس کے صدقے میں آدم بنے محترم، با خدا ہے قلب و بلا کا کرم، ہے زمانے میں باقی خدا کا حرم، کعبہ کہنے لگا رب کا ہے فیصلہ، کربلا ماشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ بہت پیارے کلام پڑھے، مولا آپ کے ان پڑھے کلاموں کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے، اس ذکر کا صدقہ اہل بیت علیہم السلام آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہم السلام جاری و ساری رہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان نجف علی صاحب رانی پور سندھ پاکستان سے، خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، مولا آپ کو اس ذکر کے عزت کا صدقہ جلد کربلائے معلیٰ پہنچ کر اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں ذکر کرنے کا شرف نصیب فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی، ہمارے دوستان جو مختلف جگہوں سے شرکت فرماتے ہیں ان سب کا شکریہ کہ وہ شرکت فرماتے ہیں۔ ہمارے تھرڈ پر مہمان جو تھے ذاکر اہل بیت علیہم السلام نوید عالم زیدی کیتھوڑوی صاحب مظفر نگر انڈیا سے، ان کا آج بیٹا پیدا ہوا ہے اور آپریشن سے پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمرجنسی طور پر ہاسپیٹل میں ہیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں خداوند متعال ان کی زوجہ کو بھی صحت عطا فرمائے اور ان کے بیٹے کو بھی صحت عطا فرمائے اور خیر خیریت کے ساتھ گھر لوٹیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت نرسنگ ہوم میں ہوں، صرف میں زوجہ نرسنگ ہوم میں ہے، میرے علاوہ کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں آج کوشش کروں گا آنے کی۔ بہرحال اگر درمیان میں بھی کہیں پہ کال آ گئی تو دیکھیں، میں آپ لوگوں کی دعائیں مانگتا رہتا ہوں اتنی دیر میں، اور اگر وہ آ گئے تو ان کے آنے کا شکریہ اور ان کے لیے دعائیں بھی ڈھیر ساری ہماری طرف سے، اور اگر نہ آ سکے تو بہرحال نیکسٹ ٹائم صحیح۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وہ دوستان جو مختلف جگہوں سے شرکت کرتے ہیں ان سب کی خدمت میں ایک مہم عرض جو ہے وہ یہی ہے کہ اولاً اپنی اور اپلیکیشنز کال کے درمیان آپ آف کر دیا کیجئے، موبائل کو سائلنٹ موڈ میں کر کے اس طریقے سے آپ ہمارے پر مہربانی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی آواز کلیئر آ جاتی ہے، درمیان میں کالز وغیرہ اگر دوسری آتی ہیں تو آپ کی کال کٹتی نہیں ہے اور دوسری کالز کی ٹون بھی نہیں آتی کال کے درمیان۔ اور ایک عرض جو خاص ہے، خاص والخاص ہے، اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو ہینڈز فری کا ہیڈ فون کا استعمال ضرور کیا کیجئے، کیونکہ یہ نیٹ کی آواز ہے، نیٹ کی آواز کلیئرلی آ جاتی ہے اگر آپ ہینڈز فری کے ساتھ جو مائک ہے اس کو اپنے چہرے کے قریب رکھیں۔ جتنا مرضی ہے کوشش کر لیں، کبھی کبھار نیٹ زیادہ ہی اچھا ہو تو آپ کے ہاں، ہمارے ہاں تو ظاہری بات ہے چینل کے اعتبار سے ہے نیٹ، اس میں تو انشاءاللہ خطا کا اتنا خاص امکان نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کیا کیجئے کہ نیٹ اچھا رکھیں، ہینڈ فری کا استعمال ضرور کیا کیجئے۔
سید محمد مرتضیٰ شاہ صاحب نے، یہ جو فیس بک کے اوپر دوستان جو دعائیں لکھتے ہیں، آج وقت مل گیا ہے تو میں ان کے لیے دعائیں مانگ لیتا ہوں۔ سید محمد مرتضیٰ شاہ صاحب نے السلام علیکم یا ابا الفضل العباس صلوات اللہ علیہ لکھا، یقیناً آپ کی زیارت قبول ہوئی، مولا آپ کو یہاں پر پہنچ کر بھی یہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آصف علی مہر صاحب نے فرمایا التماس دعا آغا مجھے سرکاری نوکری مل جائے اور میرے والدین کے لیے شفا کے لیے دعا کیجئے، خداوند متعال آپ کو اچھا رزق اور روزگار نصیب فرمائے اور آپ کے والدین کو بھی صحت و تندرستی نصیب ہو۔ اور السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین المظلوم میں کربلاء علیہ السلام لکھا، یقیناً مولا نے آپ کی زیارت کو قبول فرمایا، مولا آپ کو جواب دیں سلام کا تو آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل ہوں، دعا گو ہوں۔ اور آصف علی مہر صاحب نے دعا کی کے لیے دوبارہ لکھا، مولا کی ذریعے مقدس پر میرا سلام بولیں، یقیناً آپ کا سلام مولا نے وہاں سے بھی سنا، آپ کے دل کی حسرتوں کو مولا جانتے ہیں، کیونکہ ہم تو مولا مانتے ہی انہیں ہیں جو دلوں کا حال ہمارے کہنے سے پہلے جانتے ہیں۔ تو مولا کی بارگاہ میں بھی ہم آپ کی طرف سے سلام اور زیارت عرض کریں گے، اور اب بھی آپ کی طرف سے سلام اور دعا گو ہیں۔ اور سید محمد مرتضیٰ شاہ صاحب نے مولا عباس علیہ السلام سے التجا کی، یا باب الہوائے جد رکنی، یقیناً بہترین توسل ہے، مولا کو جب بھی مدد کے لیے پکارا جائے مولا دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور مولا کے لیے سے دعا دوبارہ کی آصف علی مہر صاحب نے، مجھے اپنے عظیم مقدس چہلوں پر کربلا بلائیں، حاضری عطا نصیب عطا فرمائیں۔ مولا یقیناً آپ کی حسرت کو جانتے ہیں، مولا سے ہماری بھی التجا ہے آپ کے حق میں بھی، اور وہ مومنین جو حق رکھتے ہیں دعا کا ہماری گردنوں پر، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ مولا انہیں بھی صحت کاملہ کے ساتھ کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام بھی لکھا، جناب مرتضیٰ شاہ صاحب نے، مولا دعا قبول فرمائے۔ اور مقدس زہرا صاحبہ نے ماشاءاللہ لکھا، آپ کی داد و تحسین کا شکریہ، مولا آپ کو بھی برکتیں نعمتیں عطا فرمائے۔ خالد حسین صاحب نے سلام یا حسین لکھا، سلام یا علی مدد لکھا، وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد، اور مولا کو جو سلام کیا مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، مولا آپ کے اس گریے کے ایموجی کو بھی قبول فرمائیں، اور مولا اپنی بارگاہ میں آپ کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ سبتین علی صاحب نے لکھا، سلام یا علی، وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد، مولا آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ فیض عباس زیدی صاحب نے سلام یا مولا حسین، سلام یا مولا عباس لکھا، مولا آپ کی زیارت کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں۔ اور مظہر بٹ صاحب نے لکھا، لاکھوں درود و سلام مولا حسین صلوات اللہ علیہ پر، اور التماس دعا زوار صاحب فیملی کے لیے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ زوار صاحب کی فیملی کے لیے بھی ہماری طرف سے دعا ہے، مولا آپ ان کی بھی دعائیں قبول فرمائیں، آپ پر بھی رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ تنویر فاطمہ صاحبہ نے سلام یا علی علیہ السلام مدد لکھا، وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد۔ غزہ حسین مقدسی صاحب نے ایموجیز بنا کر بھیجی ہیں داد و تحسین کے لیے، اور مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اہلبیت علیہم السلام کے ذکر پر شاد ہونے والی آپ کی نسلوں میں توفیق عطا فرمائے۔ تنویر فاطمہ صاحبہ نے بھی اپنے گریے کا اظہار کیا، مولا آپ کے اس توسل کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے۔ سید سرفراز شاہ صاحب نے سلام یا مولا حسین لکھا، مولا یقیناً آپ کی زیارت کو قبول فرماتے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے زیارت گو ہیں، زیارت پڑھنے والے ہیں، زیارت کرنے والے ہیں، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ اور شمس میمن صاحب نے سلام یا علی مدد، وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ اور جناب کمال حسین صاحب نے درود لکھا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یقیناً مولا کی بارگاہ میں درود جو پڑھا جائے بہترین عبادت ہے، درود پڑھے جو شخص اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو شخص درود پڑھ رہا اس پر کوئی ٹونا ٹوٹکا نہیں ہو سکتا، جو شخص درود پڑھے اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، درود گناہوں سے نجات کا سبب ہے، درود بہت بڑا حرز ہے۔ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ سردیوں کی ٹائمنگ کے اعتبار سے ہمارا پروگرام عراقی ٹائم کے مطابق بعد نماز مغربین 7 بجے سے لے کر 7:45 کے دوران ہے، پاکستانی سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق بعد نماز مغربین 9 بجے سے لے کر 9:45 کے دوران ہے، اور انڈین سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق بعد نماز مغربین 9:30 سے 10:15 کے دوران، یہ ٹوٹل 45 منٹ دورانیے کا ہمارا پروگرام ہے۔ ہر روز پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن محدودیت وقت کے اعتبار سے، گنجائش وقت کے اعتبار سے، قلت وقت کے اعتبار سے
فقط 3 دوستان کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ کچھ نہ کچھ ایک کلام تو کامل طور پر پڑھ لیں، اس لیے انہیں وقت تاکہ تقسیم ڈیوائیڈ کیا جا سکے 3 پرسنز کے اندر، اور 12 منٹ تقریباً تقسیم ہو جاتے ہیں، 10 سے 12 منٹ، اور دوستان خوش ہو کر پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس دوستان جو معلومات کے لیے میسیج اپنے پڑھنے کے لیے میسیجز کرتے ہیں، ان سے چند چیزوں کا ہی تقاضا ہوتا ہے۔ ایک تو واٹس ایپ وائس کال کے ذریعے سے آپ آ سکتے ہیں، یا اسکائپ کے ذریعے سے ویڈیو کال کے ذریعے سے آ سکتے ہیں۔ یہ 2 طریقے شرکت کے ہیں آپ کے، اور آپ اپنی معلومات میں سے اپنا پورا نام لکھ دیا کیجئے، اپنا لقب جو آپ پسند کرتے ہیں، شاعر ہیں، نوحہ خان ہے، ثنا خان ہے، منقبت خان ہے، ذاکر اہلبیت علیہم السلام ہے، اپنا لقب لکھ دیا کیجئے، اپنے شہر اور اپنے ملک کا نام لکھ دیا کیجئے۔ ساتھ میں آپ کے پوسٹر یا فلائر جسے کہا جاتا ہے، اس کے بنانے کے لیے چند اچھے سے فوٹوز جو کہ آپ عزاداری کے لباس کے ساتھ بھی اور بغیر عزاداری کے لباس کے ساتھ بھی بھیج دیا کیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر موقع کی مناسبت سے آپ کا فوٹو ہمیں میسر ہوگا تو وہی فوٹو استعمال کر لیا جائے گا، اور اپنے پڑھے کلام کا وائس ویڈیو کلپ یا اگر کوئی لنک ہے تو وہ شیئر کر دیا کیجئے، تاکہ آپ کے انداز بیان سے آشنائی بھی ہو جائے، ثواب سماعت بھی ہو جائے، اور ہم آپ کو لائک اور سبسکرائب بھی کر سکیں۔ اس طریقے سے یہ ہو جاتا ہے مناسب جگہ پر مناسب مقام پر آپ کو پڑھنے کے لیے دعوت دے دی جاتی ہے۔ خداوند متعال آپ سب پر رحمت برکتیں نازل فرمائے۔ بہت شوق کے ساتھ ہمیں اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاں آ کر ذکر کو پیش کریں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے دعوت ہی ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو اپنے گھروں میں روشن کرتے ہیں، اور اس مقدس فضا کی کیفیت کو اپنے گھر میں حس کرتے ہیں آپ لوگ۔ میں دعا گو ہوں کہ آپ لوگ اپنی جس طرح یہ فیملی کے ساتھ اپنی ڈیوائسز چلا کے موبائل، لیپ ٹاپ یا آپ ٹیبلٹ یا کمپیوٹر یا ٹیلی فون، جو بھی چیزیں آپ چلا کے یہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اکٹھے ہو کے دیکھتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، دعا گو ہوں اسی طریقے سے آپ کربلاء معلیٰ میں آئیں اور یہاں پہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں، بین الحرمین میں آئیں، کربلاء معلیٰ میں آئیں، ذریعہ امام حسین علیہ السلام پکڑ کے آپ لوگوں کو اپنی دلی حسرتیں پیش کرنے کا شرف نصیب ہو۔ یقین جانیے جب ہم آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سی کیفیت ہماری بھی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی شخص کتنا ہی کہیں پر رہے ہے تو زائر نا، وہ زائر ہی رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کیا کیجئے کہ ہمیں زائر امام حسین علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، زائر امام حسین علیہ السلام ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب کربلا پہنچا کریں تو مولا سے یہ دعا کیا کیجئے کہ مولا اپنے زواروں میں ہمارا نام لکھوا دیجئے۔ اور یہ دعا اکثر زائرین جو عراقی لوگ ہیں، اکثر پاکستانی لوگ جو جانتے ہیں یا ایرانی لوگ یا ہندوستانی لوگ جو جانتے ہیں وہ بھی یہ دعا کرتے ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے پاس یہ شرف حاصل ہے کہ وہ کربلا کے زائرین کے نام لکھا کرتے ہیں، تو ذریعہ پکڑ کے ان کی ذریعہ پر بھی آپ بھی دعا مانگیں گے، ہم بھی آپ کے لیے دعا مانگیں گے کہ وہ آپ کا نام زوار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں لکھ دیں۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ حجت خدا کا ظہور ہمارے لیے بہت بڑا ایک امتحان ہے، اور حجت خدا کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔